اردو سفر میں آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اردو کے ویڈیوز بنائے 9th کلاس کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کے کہنے پر، کیونکہ اس ٹائم بچے بہت پریشان تھے، اسکول بھی بند تھے، ٹیوشن بھی نہیں مل رہا تھا۔ پھر آپ کی سپورٹ نے ہمیں آئیڈیا دیا کہ 10 کے بھی بنائیں، 7 کے بھی، 8 کے بھی۔ اب الحمدللہ ہم آ گئے ہیں 11ویں جماعت کا ویڈیو لے کر۔ اردو سفر آپ کا چینل ہے، ہمارا چینل ہے، ہم سب کا چینل ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج آپ آ گئے ہیں 11ویں جماعت میں، آ گئے ہیں ماشاءاللہ سینئر اسٹوڈنٹس ہو گئے ہیں۔ اور اب آپ کو ایک مبارکباد اس بات کی بھی دینی پڑے گی کہ آپ نے اردو کو منتخب کیا ہے پڑھنے کے لیے، اردو سبجیکٹ کا انتخاب کیا ہے۔ چلیں آج آپ حصہ نثر نکال لیجئے، گلستان ادب جو آپ کی کتاب ہے اس میں سے آپ کو پہلا سبق پڑھاتے ہیں۔ داستان صفحہ نمبر 3 پر ہے یہ۔ داستان کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم عام طور سے سنتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے کہ اس کی لمبی داستان سنی، اس نے اپنی دکھ بھری داستان سنائی۔ داستان ایک لمبی اس کو کہتے ہیں، کہانی کو کہتے ہیں۔ داستان عام طور پر ایک ایسے طویل اور مسلسل قصے کو کہتے ہیں جس میں واقعات کو پرکشش انداز میں اس طرح پیش کیا گیا ہو کہ پڑھنے والے کی دلچسپی اور تجسس برقرار رہے اور وہ یہ سوچتا رہے کہ اب کیا ہوگا۔ داستان میں عام واقعات کے علاوہ مافوق الفطرت واقعات بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اس میں جن، پری اور دیو وغیرہ کے حیرت انگیز کارنامے اور ایسے حادثات جو انسانی فطرت سے بعید ہوں بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی داستان کی ڈیفینیشن۔ مطلب داستان جو ہے کافی لمبی وہ ہوتی ہے، اس میں یا تو ایک ہی قصہ ہوتا ہے یا کچھ پارٹس ہوتے ہیں، اور اس کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے، بہت اٹریکٹیو انداز میں، بہت ایسا وہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی دلچسپی باقی رہتی ہے، انٹرسٹ اور کیوریوسٹی رہتی ہے کہ آگے کیا ہوگا، وہ بہت شوق سے پڑھتا ہے یا سنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کچھ ان نیچرل باتیں بتائی جاتی ہیں، جن اور پری وغیرہ کے بارے میں، حیرت انگیز کارنامے اور یہ سب چیزیں جو انسانی فطرت سے دور ہیں، بعید ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ حسن و عشق کی رنگین باتیں، شہزادوں پریوں کی ملاقاتیں، عشق کی باتوں میں چھوٹی بڑی وارداتیں، پیچیدگیاں، الجھنیں، حیرت و استعجاب کے طویل سلسلے، زبان و بیان کی دلکشی اور لطافت داستان کے وہ لازمی اجزاء ہیں جو قاری کے لیے دلچسپی و دلبستگی اور مسرت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ عام طور سے داستانوں کے اندر قصوں کے کئی سلسلے ہوتے ہیں یا ایک قصے کے اندر دوسرے کئی قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ مطلب اس کو جو ہے ایک جیسے اس ٹائم پاس کا یہ طریقہ ہوتا تھا اور لوگوں کو سیٹسفیکشن ملتی تھی، خوشی ملتی تھی، مزہ آتا تھا، اور وہ جیسے ہوتا ہے نا انسان اپنے ٹینشن سے اور اس ماحول سے تھوڑا سا الگ ہٹ کے اس کو مطلب اچھا لگتا تھا داستانیں سننا پڑھنا۔ تاریخی اعتبار سے داستانیں عہد وسطیٰ کی یادگار ہیں۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ عافیت کا ایسا گوشہ تلاش کرتی ہے جہاں اس کو تسکین اور مسرت کا سامان میسر ہو اور جو اس کے خوابوں کی تعبیر ہو اور اسے دنیا کے تفکرات سے نجات دلا سکے، اور یہ ضرورت داستان پوری کرتی تھی۔ قدیم زمانے میں داستان گو شاہی درباروں سے وابستہ ہوا کرتے تھے۔ وہ داستانیں سنا کر بادشاہوں کا دل بہلاتے تھے۔ داستانیں سننے اور سنانے کا رواج عوام میں عام تھا۔ مطلب بادشاہوں کے جو دربار ہوتے تھے اس میں داستان گو ہوتے تھے اور وہ داستانیں سناتے تھے، اس سے ان کا بادشاہ کا دل بہلا رہتا تھا اور ان کا اچھا ٹائم پاس ہوتا تھا۔ اردو زبان کی بہت سی داستانیں سنسکرت سے ماخوذ ہیں، مطلب وہاں سے نکالی گئی ہیں۔ یہ داستانیں عرب و ایران پہنچی، عربی اور فارسی میں ان کے ترجمے ہوئے، پھر ہندوستان واپس آ کر وہ اردو کے قالب میں نمودار ہوئیں۔ بیتال پچیسی، کلیلہ و دماں، سنگھاسن بتیسی، طوطا کی کہانی اور گل بکولی وغیرہ اسی قبیل کی داستانیں ہیں۔ کچھ داستانیں ایسی بھی ہیں جو عرب و ایران میں پیدا ہوئیں، ہندوستان آئیں اور یہاں ان کے ترجمے ہوئے، مثلاً صبرس، الف لیلہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ کچھ داستانیں ایسی بھی ہیں جو شاید ایران سے آئی ہوں لیکن ہندوستان میں زبانی طور پر سنانے کے دوران بہت بدل گئیں اور انہوں نے مقامی رنگ اختیار کر لیا۔ ان میں داستان امیر حمزہ اور خاص کر اس کی ایک طویل داستان طلسم ہوشربا بہت مشہور و مقبول ہے۔ میر امن کی باغ و بہار بھی اسی سے ماخوذ تھی لیکن دراصل اردو کی داستان بن کر بے حد مقبول ہوئی۔ آپ کو اس پیراگراف میں جو یہ داستان وغیرہ کے نام لکھے ہوئے ہیں یاد کرنے ہوں گے۔ کچھ داستانیں جیسے فسانہ عجائب، سروش سخن، رانی کیتکی کی کہانی وغیرہ اصلاً اردو ہی میں لکھی گئیں
یہ کتابیں اگرچہ داستان کی تعریف پر کما حقہ پوری نہیں اترتی، مگر داستانی عناصر کا غلبہ ہونے کی وجہ سے ان کو داستان ہی کہا جاتا ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی فسانہ آزاد نئے اور پرانے کے امتزاج کی ایک دلچسپ مثال ہے، کیونکہ یہ داستان کے طرز پر لکھی گئی لیکن اسے ناول ہی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ داستانیں عرب سے اور ایران سے اور ان ملکوں سے بھی آئیں، اور کچھ سنسکرت سے نکالی گئیں اور بعد میں اس کے ترجمے ہوئے، ٹرانسلیشن ہوئی۔ اس طرح اس میں کچھ یہاں کا اثر آ گیا، جو یہ مطلب انڈیا کا اثر تھا، مقامی رنگ آ گیا اور وہ تھوڑی سی بدل گئیں، اور جو مشہور ان میں داستانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کے سوال میں آپ یہ لکھ سکیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں، میر امن کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ میر امن ہے، ان کا یہ ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات 1837 ہے، وفات کی تاریخ 1750 ہے، ان کی پیدائش کی تاریخ۔ ٹھیک ہے، میر امن دہلی کے رہنے والے تھے۔ جب دہلی کے حالات خراب ہو گئے تو بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے دلی چھوڑ دی اور تلاش معاش کے لیے کئی شہروں کا رخ کیا۔ میر امن نے بھی دلی چھوڑی، کولکتہ یعنی کلکتہ پہنچے اور فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے۔ یہاں انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے اردو کے استاد ڈاکٹر جان گلگرسٹ کی فرمائش پر انگریز طلبہ کو اردو سکھانے کے لیے قصہ چہار درویش کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کیا۔ یہ ترجمہ 1802 میں مکمل ہوا لیکن 1804 میں شائع ہوا۔ اسی سال میر امن نے گنج خوبی نامی داستان بھی لکھی۔ میر امن نے لکھا ہے کہ باغ و بہار کی زبان وہی ہے جو دلی کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت اور ہندو مسلمان بولتے ہیں۔ میر امن سے پہلے میر عطا حسین خان تحسین بھی نو طرز مرصع کے نام سے اس قصے کا ترجمہ کر چکے تھے۔ دیکھیے اس زمانے میں بھی مطلب اتنا زیادہ وہ تھا کہ انگریز طلبہ کو پڑھانے کے لیے جو ہے اردو رکھی گئی تھی، اور وہ باغ و بہار کے نام سے جو وہ تھا چار درویش کا ترجمہ وہ پڑھایا جا رہا تھا، سکھایا جا رہا تھا۔ اور باغ و بہار میں 5 قصے ہیں، 4 درویشوں کے قصے اور 5واں خواجہ سگ پرست کا قصہ۔ بادشاہ آزاد بخت کا قصہ دراصل سگ پرست کا قصہ ہے۔ باغ و بہار میں ہر قسم کے فوق فطری عناصر موجود ہیں، دیو، پری، بلائیں، جادوگر اور عجیب الخلقت جانور۔ اس میں اس زمانے کے تہذیب و معاشرت کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ میر امن کی زبان سادہ، سلیس اور بامحاورہ ہے۔ فارسی اور عربی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ بھی نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ قافیہ بندی اور کہاوتوں کے استعمال نے زبان کو مزید پرلطف بنا دیا ہے۔ باغ و بہار میں اخلاقی رنگ بھی ہے اور حسن عشق کی رنگینیاں بھی۔ اس میں اچھی داستان کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ غالباً کسی مجمع میں داستان کے طور پر سنائی نہیں گئی۔ ٹھیک ہے، اس میں اس کی خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ اس میں جیسے اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ عربی، فارسی، ہندی، اردو سب میں ماہر ہوتے تھے، اور ان کی تحریروں میں سارے الفاظ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا سبق کیا ہے۔ سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی۔ ٹھیک ہے، اے شاہو بادشاہ کا اب ماجرا سنو، جو کچھ کہ میں نے دیکھا ہے اور ہے سنا سنو۔ کہتا ہوں میں فقیروں کی خدمت میں سر بسر، احوال میرا خوب طرح دل لگا سنو۔ سرگزشت کا مطلب ہے قصہ، واقعہ، ماجرا، اور شاہو کہتے ہیں بادشاہو، یعنی اب مجھ سے یہ کہانی سنو جو میں سنانے جا رہا ہوں، اور دل لگا کر سنو، سر بسر شروع سے آخر تک سنو۔ ٹھیک ہے، میرے قبلہ گاہ نے جب وفات پائی اور میں اس تخت پر بیٹھا، عین عالم شباب کا تھا اور سارے یہ ملک روم کا میرے حکم میں تھا۔ اتفاقاً ایک سال کوئی سوداگر بدخشاں کے ملک سے آیا اور اسباب تجارت کا بہت سا لایا۔ خبرداروں نے میرے حضور میں خبر کی کہ ایسا بڑا تاجر آج تک شہر میں نہیں آیا۔ میں نے اس کو طلب فرمایا، وہ تحفے ہر ایک ملک کے لائق میری نظر کے لے کر آیا۔ فی الواقع ہر ایک جنس بے بہا نظر آئی، چنانچہ ایک ڈبیا میں ایک لال تھا، نہایت خوش رنگ اور آبدار، قد و قامت درست، وزن میں 5 مثقال کا۔ میں نے باوجود سلطنت کے ایسا جواہر کبھو نہ دیکھا تھا اور نہ کسی سے سنا تھا، پسند کیا۔ سوداگر کو بہت سا انعام و اکرام دیا اور سند راہداری کی لکھ دی کہ
اس سے ہماری تمام قلمرو میں کوئی مزاحم محصول کا نہ ہو، اور جہاں جاوے اس کو آرام سے رکھیں۔ وہ تاجر حضور میں دربار کے وقت حاضر رہتا اور آداب سلطنت سے خوب واقف تھا۔ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ قبلہ گاہ جو ہے، یہ قبلہ لفظ کعبہ شریف کی طرح قابل احترام مراد والد، اردو میں عام طور پر باپ کو قبلہ گاہی قبلہ کعبہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عین عالم شباب کا تھا، مطلب بہت زیادہ اس کا ٹائم تھا، جوانی کا ٹائم تھا۔ اور بدخشاں جو ہے افغانستان کا ایک مشہور شہر ہے جہاں کے سٹونز مشہور ہیں، پتھر مشہور ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ اس کا ذکر کیا گیا اس میں۔ اور اسباب تجارت مطلب بزنس کا سامان بہت سارا وہ لے کر آیا، اور اس کی مطلب اس کو خبر ملی کہ بہت اچھا سامان لے کر آیا ہے، اور اس میں ایک لال تھا، ایک پتھر تھا جو بہت زیادہ خوبصورت تھا، اور اس کا وزن بھی بہت مناسب تھا، 5 مسقال کا۔ یہ مسقال جو لفظ ہے یہ پہلے زمانے میں استعمال کرتے تھے، ایک وزن جو 6.5 ماشے کے برابر ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا گرام، کلو گرام، پاؤنڈ، اس طرح کر کے، تو یہ مسقال لفظ اور ماشا پہلے استعمال ہوتے تھے یہ لفظ۔ بے بہا کا مطلب ہے بہت قیمتی، جس کی قیمت کا اندازہ نہ لگایا جائے۔ آبدار کا مطلب چمکدار، فی الواقع حقیقت میں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے یہ کبو اور کسو لکھا ہوا ہے تو پہلے زمانے میں اس طرح بولا جاتا تھا، کبھی ہے اس کا مطلب، اور کسو کا مطلب ہے کسی۔ سند راہداری، ملک میں آمد و رفت کا اجازت نامہ، جیسے آج کل ہوتا ہے نا کسی ملک میں جانا ہے آنا ہے تو کچھ ویزا لینا پڑتا ہے اور ایگزٹ ری انٹری کا پیپر بنوانا پڑتا ہے، تو اسی طرح اس نے کیا کیا، اس کو پیپر لکھ کے دے دیا خوش ہو کر کہ یہ سارے ملک میں آرام سے رہے، ہر جگہ جائے اور اس کو کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، اور اس کو بہت سارا انعام و اکرام بھی دیا۔ کس وجہ سے دیا؟ کیونکہ وہ بہت قیمتی پتھر اس کے لیے لے کر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو تھا تاجر حضور میں دربار کے وقت حاضر رہتا اور آداب سلطنت سے خوب واقف تھا۔ تقریر و خوشگوئی اس کے لائق سننے کی تھی، اور اس میں اس لال کو ہر روز جواہر خانے سے منگوا کر سرے دربار دیکھا کرتا۔ مطلب وہ جو آدمی تھا اس کو بہت اچھا بولنا آتا تھا اور سارے مینر سے وہ واقف تھا، تو وہ ہر وقت وہاں دربار میں رہتا تھا، اور وہ جو تھا بادشاہ، وہ پتھر کو روز منگوا کر دیکھتا تھا اور دربار میں دکھاتا تھا سب کو کہ دیکھو مجھے بہت ریئر چیز مل گئی ہے، ان کا چیز مل گئی ہے۔ ایک روز دیوان عام کیے بیٹھا تھا اور عمرہ ارکان دولت اپنے پائے پر کھڑے تھے۔ ہر ملک کے بادشاہوں کے ایلچی مبارکباد کی خاطر جو آئے تھے وہ بھی سب حاضر تھے۔ دیکھیں اس میں اب یہ خاطر اور حاضر اس طرح کے لفظ بھی انہوں نے استعمال کیے ہیں، رائمنگ ورڈ۔ اس وقت میں نے موافق معمول کے اس لال کو منگوایا، جواہر خانے کا داروغہ لے کر آیا۔ میں ہاتھ میں لے کر تعریف کرنے لگا اور فرنگ کے ایلچی کو دیا، اس نے دیکھ کر تبسم کیا اور زمانہ سازی سے صفت کی۔ اسی طرح ہاتھوں ہاتھ ہر ایک نے لیا اور دیکھا، اور ایک زبان ہو کر بولے کہ قبلہ عالم کے اقبال کے باعث یہ میسر ہوا ہے۔ والا نہ کسو بادشاہ کے ہاتھ آج تک ایسا رقم بے بہا نہیں لگا۔ اس وقت میرے قبلہ گاہ وزیر کے مرد دانا تھا اور اسی خدمت پر سرفراز تھا، وزارت کی چوکی پر کھڑا تھا، آداب بجا لایا اور التماس کیا کہ کچھ عرض کیا چاہتا ہوں اگر جاں بخشی ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ جیسے اس کا روز کا معمول تھا، روزانہ جو اس کا کام تھا اس کے موافق، اس کے مطابق اس نے وہ پتھر منگوایا اور اس کو سب کو دکھایا، اور سب نے اس کی تعریف کی اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ واقعی یہ تو بہت ہی بے مثال چیز ہے۔ اور قبلہ عالم کے اقبال کے باعث کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے خوش قسمت ہیں، آپ کی خوش قسمتی کی وجہ سے آپ کو ایسی چیز ملی ہے، اور مطلب وہ تعریف کی انہوں نے اس کی۔ تو ایک جو وہ تھا ایک آدمی نے یہ کہا جو چوکی پر کھڑا تھا، ایک وزیر، آداب بجا لایا اور یہ التماس کی مطلب کہ ریکویسٹ کی کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ میری جان بخشیں۔ بادشاہ کے سامنے کچھ بولنے سے پہلے ان کو مطلب ڈر لگتا تھا، جرأت نہیں کر پاتے تھے وہ، اس لیے پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر جان بخشی ہو، اگر جان بخشنے کا پکا وعدہ ہو، پکی بات ہمارے سامنے ہو، تبھی ہم کچھ عرض کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ بولتے تھے، میں نے حکم کیا کہ کہہ، وہ بولا قبلہ عالم آپ بادشاہ ہیں اور بادشاہوں سے بہت بعید ہے کہ ایک پتھر کی اتنی تعریف کریں، اگرچہ رنگ ڈھنگ سنگ میں لاسانی ہے لیکن سنگ ہے، اور اس دم سب ملکوں کے ایلچی دربار میں حاضر ہیں، جب اپنے اپنے شہر میں جاویں گے البتہ یہ نقل کریں گے کہ عجب بادشاہ ہے کہ ایک لال کہیں سے پایا ہے، اسے ایسا تحفہ بنایا ہے کہ ہر روز
रूबरू मंगाता है और आप उसकी तारीफ़ कर कर सबको दिखाता है। बस जो बादशाह या राजा ये अहवाल सुनेगा अपनी मजलिस में हंसेगा। खुदावन एक अदना सौदागर निशापुर में है, उसने 12 दाने लाल के हर एक 7-7 मिसकाल का है, पट्टे में नस्ब कर कर कुत्ते के गले में डाल दिए हैं। मुझे सुनते ही गुस्सा चढ़ाया और खिसियाने होकर फरमाया कि इस वज़ीर की गर्दन मारो। ठीक है, इसमें यह हुआ कि उसने ये बताया, जैसे बादशाहों को मुखातिब करने के लिए कहते हैं ना, बादशाह सलामत, क़िबला आलम, और अब ऊपर भी एक आपने वर्ड पढ़ा था इसी तरह का। तो ये जो है बोला जाता है उनकी रिस्पेक्ट के लिए, उनकी ऑनर के लिए, जैसे होता है योर मैजेस्टी कहते हैं और बादशाह सलामत कहते हैं। तो उसने कहा कि आप बादशाह हैं और आप जो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं ये मतलब कुछ मुनासिब सी नहीं लग रही, आपकी इंसल्ट हो रही है इससे। एक पत्थर ही तो है वो, जिसको आप इतना ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा कर सबको दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, और जो यहाँ सब जगह के एलची आए वो जाकर बताएंगे तो आपकी इंसल्ट होगी। और हमने तो एक बात ये भी सुनी है कि निशापुर का वो है सौदागर, उसने जो है उसके पास बहुत सारे पत्थर हैं कीमती, और वो उससे भी ज़्यादा वज़नी है। 7 मिसकाल बताया ना उसने कि उसने उसको अपने कुत्ते के पट्टे में लगा रखा है, तो वो उससे भी ज़्यादा मतलब कीमती हैं। और आप इतने ज़रा से पत्थर के पीछे इतना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, रोज़ इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो आपकी ये आपके ऊपर ज़ेबा नहीं देता। आप इस तरह की बातें करेंगे आपका मजाक बन जाएगा। तो ये सुनकर जो है बहुत गुस्सा आया बादशाह को। बादशाह ने कहा कि इस वज़ीर की गर्दन मार दो, इसकी गर्दन उड़ा दो। जल्लादों ने वो ही उसका हाथ पकड़ लिया और चाहा कि बाहर ले जावें। फिरंग के बादशाह का एलची दस्त बस्ता रूबरू आकर खड़ा हुआ। मैंने पूछा कि तेरा क्या मतलब है? उसने अर्ज़ की, उम्मीदवार हूँ कि तकसीर से वज़ीर की वाकिफ़ हूँ। मैंने फरमाया कि झूठ बोलने से और बड़ा गुनाह कौन सा है, खुसूसन बादशाहों के रूबरू। उनने कहा उसका दरोग साबित नहीं हुआ, शायद जो कुछ की अर्ज़ की है सच हो, अभी बेगुनाह का कत्ल करना दुरुस्त नहीं। उसका मैंने ये जवाब दिया कि हरगिज़ अक्ल में नहीं आता। एक ताजिर के नफ़े के वास्ते शहर ब शहर और मुल्क ब मुल्क ख़राब होता फिरता है और कौड़ी कौड़ी जमा करता है। 12 दाने लाल के जो वज़न में 7-7 मिसकाल के हों कुत्ते के पट्टे में लगा दे। उसने कहा खुदा की कुदरत से ताज्जुब नहीं, शायद के बाशित। ठीक है, फिर ये हुआ कि जल्लाद जो थे, जो गर्दन उड़ाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं कि बादशाह अगर हुक्म दे तो फ़ौरन उसके हुक्म की तामील करें, उन्होंने जो है रोक दिया और उन्होंने कहा कि फिरंग के बादशाह बीच में आकर खड़े हो गए, रूबरू मतलब सामने आ गए। और जब उनसे पूछा गया कि आपकी क्या गर्ज़ है, आप क्यों आए, आपका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि इस बात की उम्मीद है कि जो वज़ीर ने गलती हुई है वो हमें नज़र आ रही है, लेकिन मतलब इतनी जल्दी ना करें, आप इसको मरवाने में इतनी जल्दी ना करें। तो बादशाह यानी जो बादशाह है वो कह रहा है, मैंने कहा कि तो झूठ से बड़ा गुनाह क्या होगा, ये झूठ देखें कैसे लिखा हुआ है, पहले ऐसे लिखा जाता होगा शायद 2 चश्मी है के साथ, लेकिन अब खाली टे के साथ लिखा जाता है। और ये है रूबरू, रूबरू का मतलब है सामने, सामने आकर खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि ऐसा हो सकता है कि ऐसी बात हो, अभी आपको पता थोड़ी चला है, उसका कोई झूठ जो है वो साबित नहीं हुआ है। दरोग का मतलब होता है झूठ, तो आप जल्दी ना करें, और उसका कत्ल करना दुरुस्त नहीं है। और हो भी सकता है कि कोई ऐसा ताजिर हो जो मतलब उसने ऐसा काम किया हो, तो इसलिए आप उसको मारने में जल्दी ना करें। चलें, फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि खुदा की कुदरत से ताज्जुब नहीं, शायद के बाशित का मतलब है कि शायद ऐसा हो, शायद ऐसा हुआ हो। ठीक है, जो वो होते हैं ताजिर होते हैं, तिजारत करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वो हर मुल्क में जाते हैं, वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें भी वो ले आते हैं, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। ऐसे तोहफे अक्सर सौदागरों और फ़कीरों के हाथ आते हैं, इस वास्ते कि ये दोनों हर एक मुल्क में जाते हैं और जहाँ से जो कुछ पाते हैं ले आते हैं। सलाह दौलत यह है कि अगर वज़ीर ऐसा ही तकसीरवार है तो हुक्म कैद का हो, इसलिए कि वज़ीर बादशाहों की अकल होते हैं और ये हरकत सलातीनों से बदनुमा है। कि ऐसी बात पर कि झूठ सच उसका भी साबित नहीं हुआ, हुक्म कत्ल का फरमाए। उसने कहा कि वज़ीर जो होते हैं वो बादशाहों की दौलत होते हैं, बादशाहों की अकल होते हैं, उन्हें मशवरे देते हैं, आगे जो मामलात होते हैं उनमें उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, हेल्प करते हैं। तो आप जल्दी मत करें उसको मारने में, उसकी गर्दन उड़ाने में जल्दी ना करें। तो अगर आपको लगता ही है कि ये तकसीरवार का मतलब है कसूरवार, जिसने गलती की है, तो उसको हुक्म कैद का करें, उसको मतलब जेल में भेजें कुछ टाइम के लिए, उसे मारे नहीं। सलातीन सुल्तान की जमा है, यानी बादशाह, बादशाह बहुत सारे, बदनुमा मतलब ये इनके लिए मुनासिब नहीं है, बुरी बात है ये।
اور جھوٹ یہ لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ لکھا ہوا تھا، یہ بھی پہلے ایسے لکھا جاتا تھا، یہ بڑی ہے یہ. اور وہ مطلب اتنی وہ کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ہر معاملے میں سامنے رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ اچھا نہیں رہے گا. تمام عمر کی خدمت اور نمک حلالی کو بھول جائیں، مطلب کیا ہم ان کی خدمتوں کو بھول جائیں اور ان کو اتنی سزا دیں. بادشاہ سلامت اگلے شہریاروں نے بندہ خانی اسی سبب ایجاد کیا ہے کہ بادشاہ یا سوداگر اگر کسی اوپر غضب ہوں تو اسے قید کریں، مگر اگر بادشاہ کو غصہ بھی آئے تو اسے قید کرنا چاہیے. کئی دن میں غصہ جاتا رہے گا اور بے تقصیری اس کی ظاہر ہوگی. بادشاہ خون ناحق سے محفوظ رہیں گے، کل کو روز قیامت میں ماخوذ نہ ہوئیں گے. مطلب اتنے دن جب وہ قید میں رہے گا تو اس کی غلطی کا پتہ بھی چل جائے گا، تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا، اور بادشاہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ رنگے نہیں جائیں گے خون میں، اور قیامت کے دن اس سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ اسے بلا وجہ کیوں مارا. میں نے جتنا اس کے قائل کرنے کو چاہا اس نے ایسی معقول گفتگو کی کہ مجھے لاجواب کیا. مطلب مطلب بادشاہ نے چاہا کہ اس کو بہت زیادہ اپنا وہ کرے کہ نہیں میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، میں اسے ماروں گا، اس نے ایسے کیسی جرت کی، لیکن اس سے اتنی معقول گفتگو کی، معقول کا مطلب مناسب، پراپر، جس سے اس نے اس کو قائل کر لیا، مطلب اس نے اپنی بات منوا لی اور لاجواب کر دیا. تب میں نے کہا کہ خیر تیرا کہنا پذیرا ہوا، میں خون سے اس کی درگزر ہوا. درگزر کا مطلب ہے معاف کرنا، کہ میں جو ہے چلو تمہاری بات میں نے مان لی اور میں اس کو ایسی سزا نہیں دے رہا، لیکن زندہ میں مقید رہے گا. زندہ کا مطلب ہے قید، مقید رہے گا قید رہے گا. اگر 1 سال کے عرصے میں اس کا سخن راست ہوا کہ ایسے لال کتے کے گلے میں ہیں تو اس کی نجات ہوگی. مطلب 1 سال تک یہ قید میں رہے گا، اور اگر مجھے پتہ چل گیا کہ اس کی بات صحیح ہے تو پھر اس کو نجات ملے گی، اور نہیں تو بڑے عذاب سے مارا جائے گا. مطلب اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کو پھر دوبارہ سے سزا سخت سے سخت دی جائے گی. اور سخن راست کا مطلب ہے سچی بات، راست گوئی کہتے ہیں، راست گوئی، سخن کا کہتے ہیں بات، راست مطلب سچ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ میں نے آپ کو سبق پورا پڑھا دیا ہے، اور اس کی جو مشق ہے وہ ہم بعد میں کریں گے. ابھی فی الحال یہ ہے کہ یہ تھوڑا مشکل ہے، آپ اس کی ریڈنگ کریں، اور یہ الفاظ معنی جو لکھے ہوئے ہیں یہ ایک بار پڑھ کے دوبارہ اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر ہم انشاءاللہ آگے کا کام کرتے ہیں. کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور کچھ ہم نے آپ کو الگ سے بتائے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، سرگزشت، گزرا ہوا احوال، واقعہ، ماجرا، قصہ، سربسر، شروع سے آخر تک، تمام تر. قبلہ گاہ، کعبہ شریف کی طرح قابل احترام والد مراد ہیں. مطلب اردو میں عام طور پر باپ کو قبلہ گاہی، قبلہ کعبہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. شاید آپ نے کہیں شاعروں کا دیکھا ہو کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے قبلہ تشریف لائیے، قبلہ بیٹھیے، قبلہ شعر سنائیے، اس طرح ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے. اسباب، سامان، مال، فی الواقع حقیقت میں بے بہا، بہت قیمتی، جس کی قیمت کا اندازہ نہ لگایا جا سکے. آبدار، چمکدار. مثقال، ایک وزن جو 4.5 ماشے کے برابر ہوتا ہے. کبھو، کبھی، کسو، کسی. سند، راہداری، ملک میں آمد و رفت کا اجازت نامہ. قلمرو، سلطنت. مزاحم، رکاوٹ ڈالنے والا، روکنے والا. خوش گوئی، اچھی گفتگو، خوش کلامی. امرا، امیر کی جمع، دولت مند لوگ. ارکان دولت، حکومت کے کارندے. ایلچی ہوتے ہیں سفیر، ایمبیسیڈر ٹائپ. نیشا پور، ایران کا ایک مشہور شہر. زمانہ سازی، ظاہر داری، بناوٹ، تکلف، خوشامد، مکاری. مطلب وہ جو پتھر دیکھا تھا انہوں نے زمانہ سازی سے صرف کی، مطلب اس کی بناوٹ کی تعریف کی، اس کو دیکھا کہ کیسا اتنا اچھا بنا ہوا ہے، اس طرح بات کی. قبلہ عالم، بادشاہوں کا لقب. اقبال، خوش نصیبی. وَإِلَّا، ورنہ اور نہیں تو. رقم، اصل معنی گنتی یعنی عدد، لیکن یہاں پر ہیرے جواہرات کے عدد کے معنی میں آیا ہے. التماس کا مطلب ہوتا ہے درخواست، ریکویسٹ. بعید، دور. لاسانی، بے مثال. روبرو، آمنے سامنے. نصب کرنا، گاڑنا، لگانا. تقصیر، قصور، غلطی. دروغ، جھوٹ. شاید کے باشد، شاید ایسا ہی ہو، یہ فارسی کا وہ ہے لفظ. صلاح دولت، حکومت کی مصلحت، مناسب صلاح. شہریار، بادشاہ. بندی خانہ، قید خانہ. ماخوذ ہونا، گرفتار ہونا، پکڑا جانا. پذیرا ہونا، قبول ہونا، مان لیا جانا. درگزر کرنا، معاف کرنا. زندہ، قید خانہ. راست، ٹھیک یا درست. سچ بھی ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے، چلیں اب آپ یہ سبق اچھی طرح سے پڑھ لیجئے، اور آگے کا مشق کا کام دیکھنے کے لیے اردو سفر کے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.